السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج عمران خان صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا جس میں انہوں نے پھر جنرل باجوہ پر بہت تنقید کی کہ ان کی حکومت انہوں نے گرائی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر جائیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی ڈار صاحب کی، ابھی بیک ڈور پہ کیا ہو رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پھر ذرا پرویز الہی صاحب کے انٹرویو کی بھی بات کریں گے۔ اگر عمران کا جو انٹرویو اس کے ٹکرز اگر مجھے دے دیں میری ٹیم۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ فواد صاحب، یہ کو بیک ڈور میں ظاہر ہے عمران خان صاحب نے 7 دن کا وقت پھر دیا، ضرورت نہیں تھی، اسمبلیاں فوری تحلیل کر سکتے تھے، سمری بھیج کے بھی بٹھا سکتے تھے دونوں وزراء اعلیٰ کو، نہیں کیا۔ 23 تاریخ کا وقت دیا۔ لگتا ایسا ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں یا پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں اور ان مذاکرات میں کوئی راستہ نکل آئے، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ دیکھیے، ہماری تو یہ پبلک پوزیشن ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نیشنل الیکشن چاہتے ہیں، اور نیشنل الیکشن کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت میں اور ہمارے درمیان ایک بات چیت ہونی چاہیے، اور حکومت جو ہے وہ جو ہی اعلان کرتی ہے کہ وہ انتخابات کے لیے تیار ہے، ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، فریم ورک بنانے کو تیار ہیں۔ لیکن حکومت کا جو حال ہے اس وقت، آپ نے دیکھیں کراچی کے الیکشن ہو، اس سے وہ بھاگ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن 6 دنوں بعد ہے، اور انہوں نے ابھی جو ہے وہ وہاں کی یونین کونسل کی تعداد میں رد و بدل کر دیا تاکہ صرف اس لیے کہ الیکشن نہ ہو سکے۔ کہیں پر الیکشن کرانے کو وہ تیار ہی نہیں ہے، وہ الیکشن سے جس طرح سے بھاگ رہے ہیں، یہ بنیادی ایک مسئلہ ہے اس وقت ہمارے اور حکومت کے درمیان۔ پرویز الہی صاحب سے تعلقات کیسے فواد صاحب؟ پرویز الہی صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن دیکھیے پرویز الہی عمران خان نہیں ہے۔ ان کے اوپر جب بوجھ آئے گا اسٹیبلشمنٹ کا یا کوئی بات آئے گی تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی ایسا سٹینڈ لے لیں جیسا کہ عمران خان لے سکتے ہیں، یا وہ یہ بھاری بوجھ جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے۔ لہٰذا جو بھی ان کے بیانات ہیں وہ پی ایم ایل کیو کے ایک سٹیٹمنٹس ہیں، ان کی اپنی پالیٹکس کے مطابق وہ سٹیٹمنٹس ہیں، اور اس سے ہماری پوزیشن پہ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، جمعے کو انہوں نے اسمبلی توڑنی ہے، ہمیں وہ ان کی پبلک پوزیشن بھی ہے۔ جمعے کو ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اسمبلی توڑیں گے، نہیں توڑیں گے تو ہم اپنی حکمت عملی سامنے لے آئیں گے۔ یعنی یہ بھی آپشن موجود ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں توڑیں گے تو ہم اپنی اگلی پالیسی بنائیں گے۔ سو آپ کے دماغ میں یا کئی مذاکرات میں آپ اپنی جب تحریک انصاف کی میٹنگز ہوتی ہیں تو یہ آپشن دیکھ رہے ہیں کہ شاید پرویز الہی صاحب اسمبلی نہ توڑیں؟ دیکھیں نا، اگر تو جو پبلک کمٹمنٹس ہیں ہمارے ساتھ، جو پرائیویٹ کمٹمنٹس ہیں، وہ تو بڑی واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اسمبلی توڑیں گے اور ہم عمران خان کے فیصلوں کے پابند ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنی رائے دی ہے کہ آپ اسمبلی کی مدت جو ہے اس کو بڑھا دیں اور ابھی 1-2 مہینے ٹھہر جائیں۔ یہ پرویز الہی صاحب اکیلے نہیں ہیں اس رائے میں، اس میں اور ہماری پارٹی کے کئی ایم پی ایز جو ہیں، وزراء ہیں، ان کی بھی یہ رائے ہے کہ اس کو بڑھا دیں، ہمارا فلانا کام رہ گیا، فلانا کام رہ گیا۔ عمران خان نے کہا بس ٹھیک ہے، جو اگر ہم 3-4 سالوں میں 4.5 سالوں میں نہیں ہو سکا تو وہ اگلے 15 دنوں میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے تحلیل کی طرف جانا ہے۔ پرویز الہی صاحب سے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی، مونس صاحب سے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی بالکل اگر آپ تحلیل کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگلا الیکشن ہم نے انہیں کہا کہ مل کے لڑیں گے اس صورت میں۔ تو اب یہ صورتحال۔ میں پھر آپ سے دوبارہ پوچھوں گا، کیا کہیں اندرون خانہ ملاقاتوں میں جو تحریک انصاف کی آپ کی عمران خان صاحب سے، کیونکہ آپ لاہور بیٹھے، ظاہر ملاقاتیں تو ہوتی ہوں گی، پارٹی آپس میں بیٹھتی ہوگی، کمیٹی بنا دی گئی ہے، کیا یہ کہیں ذکر ہے کہ ممکن ہے آخر میں پرویز الہی صاحب اسمبلی نہ تحلیل کریں؟ یہ کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوا ہے؟ وہ تو ہماری ایک اپنی انٹرنل پی ٹی آئی کی ایک پالیسی ہے نا کہ اگر نہیں تحلیل ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ تو وہ تو ایک ہماری انٹرنل ڈسکشن جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہم نے کی ہوئی ہے، ہم نے پالیسی بھی بنائی ہوئی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وہ بھی سوچا ہوا ہے۔ وہ اگر ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی آپ کریں گے اس کی آپ ایک ورسٹ کیس سینیریو تو بنائیں گے نا۔ سر یہ فواد صاحب، میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں، یہ ورسٹ کیس سینیریو ہے، یہ خدشہ ہے، اور کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہے جس دن پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دیا خابر گمن صاحب کو اور انہوں نے وہ ساری گفتگو کی جس کی طرف میں آؤں گا، تو اس کے فوراً بعد مونس الہی صاحب بھی ملنے آئے۔ اب ہم اپنے طور پہ ظاہر ہے سیاسی تجزیے کے طور پہ، کیونکہ آپ تجزیہ کرتے بھی رہے ہیں،
یہ بھی ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ایک گھر پورا کیا ہو اپنا بیان دے کر، اور مونس الہی صاحب دوسرا پہ گھر پورا کرنے آئے ہوں جب عمران خان صاحب سے ملاقات کر. کیا کہا انہوں نے آ کے جب عمران خان صاحب سے ملنے آئے تھے؟ وہ نہیں، انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی اگر آپ تحلیل کریں گے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. چوہدری صاحب نے باتیں کی ہیں اور ان کا یہ نقطہ نظر ہے جنرل باجوہ صاحب کے بارے کے اوپر تنقید جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بلا بلا جو باتیں اب آپ کے سامنے انہوں نے کی ہیں. اور لیکن ہم فیصلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جو بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں. سو جو مرضی ہو جائے پرویز، یعنی مونس الہی صاحب آپ کو یہ بھی یقین دہانی کرا کے گئے ہیں کہ ہماری پبلک پوزیشن جو بھی ہو، ہم باجوہ صاحب کو جتنا مرضی ڈیفینڈ کریں، اگر عمران خان صاحب جتنی مرضی تنقید کریں باجوہ صاحب پر، ہم اور آپ اکٹھے ہیں، اسمبلی تحلیل ہوگی اور ہم اکٹھے الیکشن لڑیں گے. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ مونس الہی یہ کہہ کے گئے ہیں آپ کو؟ 100% وہ یہی کہہ کے گئے. بڑی دلچسپ بات ہے. سو یہ جو سارا کچھ پرویز الہی صاحب انٹرویوز میں کہہ رہے تھے، سو اگر اب میں ذرا ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں، ظاہر ہے وہ قانونی ایک نقطہ ہوگا. عمران خان صاحب کے پاس سمری تو آ گئی ہے سائنڈ بائی پرویز الہی صاحب کے اسمبلی تحلیل کر دیں. جی آ گئی. سو اب کیا یہ ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب کل اگر اپنا مائنڈ تبدیل کر دیں تو کیا عمران خان صاحب اس سائنڈ سمری کی بنیاد پہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. تو سمری تو چیف منسٹر نے ہی گورنر صاحب کو بھجوانی ہے. اور دیکھیے اتنی بھی تو پھر یہ غیر ضروری ہے نا، یہ تو سمری آپ کے ہاتھ میں غیر ضروری ہے جو دیکھیے یہ تو ہاں نہیں بالکل ٹھیک. یہ تو ایک اعتماد کی ان کی ہے نا، ایک انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جی ہمارا اتنا اعتماد ہے کہ ہم اپنی ایڈوائز لکھ کے ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ تو ایک گڈ ول جیسچر ہے. آپ گولی بھی تو ہو سکتی ہے پاجی، مسئلہ یہ ہے کہ گولی بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ لالو تو سی ہے، اتنا فائدہ کوئی نہیں تانوں میں دے جانا، لیکن آپ کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی تھی پہلے، ہو سکتا ہے، لیکن اب ایکچولی میڈیا اتنا بڑا ہے، سب چیزیں لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، پھر لوگ اپنی اس کے اوپر ایک مورل ججمنٹ کرتے ہیں. سو ویسے بھی دیکھیے وائی شوڈ وی ڈسٹرسٹ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب؟ اگر انہوں نے ہمیں دیا ہے تو وہ گورنر کو بھی وہ دیں گے، اس میں کیا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہی از این آنریبل مین اینڈ وائی شوڈ وی ڈسٹرسٹ. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے باجوہ صاحب کے خلاف کچھ نہیں کہنا؟ جب یہ جو عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کا ذکر کیا ہے ساری اپنی پریس کانفرنس میں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. پہلے بھی ہوئی تھی، بلکہ بعد میں بھی تقریر کے بعد بھی بڑی دیر، تقریباً میرا خیال گھنٹہ بیٹھے رہے، کافی شافی پی ہم نے، اور کافی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایکچولی خان صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ کئی اور بھی جگہوں سے بات چیت ہو رہی تھی. میسیجز بھی آئے تھے کہ جی آپ نہ کریں اور یہ نہ کریں، اور میں بھی میرے سے بھی بات ہو رہی تھی. تو پھر وہ کسی نے بلکہ کہا کہ آپ سے رہا نہیں گیا، پھر آپ نے کافی باتیں جو ہے وہ تلخ کر ہی دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، بس میں ایکچولی سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہم تو اور پاپولر ہی ہو گئے، لیکن پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور پاکستان کے ساتھ بڑا کچھ ہوا. تو وہ چوہدری صاحب سامنے ہی تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کہاں سے آئے تھے میسج فواد صاحب؟ بس کئی دوستوں نے کیے تھے، کئی دوستوں کے تھے کہ رہنے دیں اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں. یعنی آپ کو دوستوں نے میسج کیا کہ آپ نے باجوہ صاحب کے خلاف بات نہیں کرنی یا ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی؟ نہیں باجوہ صاحب ادارے کے اوپر تو ہم کر ہی نہیں رہے. ادارے سے تو ہماری یہ ابھی جب سے لیڈرشپ تبدیل ہوئی ہے، دیکھیں ہم بڑے واضح ہیں. دیکھیں ایک حقیقت پسندی کا ایک ہونا چاہیے. حقیقت پسندی یہ ہے کہ ادارے کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، ان کا بڑا رول ہے. یہ صرف ایک دن کہنے سے تو ختم نہیں ہو جاتا. سر ایس غیر سیاسی ہیں فواد صاحب، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے خیال ہے پرانے پاکستان میں رہتے ہیں، نئے پاکستان میں وہ غیر سیاسی ہیں. سر نہیں، کوئی غیر سیاسی وغیرہ نہیں ہے، اور ہمیں امید بھی نہیں ہے فرینکلی کوئی اتنا غیر سیاسی کہنے سے ہونا نہیں ہے. توبہ آپ کہہ رہے وہ یہ ہے، آپ اس بات کو، اس بیان کو باجوہ صاحب کے سیریس نہیں لیں گے؟ فوج ایز این ادارہ اب غیر سیاسی ہو گئی ہے اور یہ پالیسی سب نے مل کر بنائی ہے. دیکھیں یہ کوئی ابھی پالیسی وغیرہ یہ کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ ایسا ہونے کا امکان ہے، نہ ہی ہو رہا ہے. ہماری امید یہی ہے بہرحال کہ جو نئی لیڈرشپ ہے وہ ایک اپنا جو پچھلے 8-10 مہینے کی پالیسیز ہیں ان کا اثر نو جائزہ لے گی.
ہم ایک ورکنگ کوآرڈینیشن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ان کا تمام ہی سیاسی جماعتوں سے ورکنگ کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. فوج کو پی ٹی آئی کی یا پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی یا پارٹی کی تو نہیں ہے نا, یہ تو پاکستان کی فوج ہے. اور پاکستان کی فوج ایسی ہونی چاہیے جس کا تمام پارٹیوں میں اس کے بارے میں خوش فہمی ہو, تمام پارٹیوں میں اس کے بارے میں ایک اچھی رائے پائی جائے, اور ایسا ہی ادارہ ہونا چاہیے, اور ہم ایسا ہی ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں ان سے. چلے میں آپ سے سیدھا سوال پوچھتا ہوں. 29 تاریخ کے بعد سے ایک انتظامیہ میں تبدیلی آئی ہے, فوج کی جو قیادت ہے وہ تبدیل ہوئی ہے. اس وقت سے آج تک اگر میں کہوں, آپ ظاہر ہے یو سٹنگ ان تھک آف تھنگس, آپ اس کے درمیان میں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا اب تک آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی انٹرفیئرنس ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب تک وہ غیر سیاسی اے پولیٹیکل ہے مکمل؟ نہیں, اے پولیٹیکل تو بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, یہ فرینکلی سب سے پہلے تو اس کا پتا جو ہے نا آپ کے نیوز ایڈیٹرز کو چلے گا جب اے پولیٹیکل ہو جائیں گے. کچھ فرق تو ضرور پڑا ہے, یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ فرق نہیں پڑا, فرق ضرور پڑا ہے. مثلاً ہمارے جو عمران خان کی جو تقریر تھی وہ اب اوپن ہے. ہمارے جو پروگرامز ہیں ٹی وی پہ جو لوگ ہمارے پہلے کر رہے تھے ان کو جو ہے اب دھمکیاں نہیں آ رہی اتنی, ان کو ان نون کالیں جو ہیں وہ اتنی نہیں جا رہی. سر یہ جب آپ کہتے ہیں اتنی نہیں آ رہی ہیں, یہ دیکھیں نا ایک بات سنو, اعظم ساتھی صاحب پہ بھی آ جائے گا. جب آپ کہتے ہیں اتنی نہ فون کالیں آ رہی ہیں نہ اتنی دھمکیاں آ رہی ہیں, کتنی آ رہی ہیں؟ کیا پہلے سے کم ہوئی ہیں یا ختم ہو گئی؟ نہیں, پہلے سے بہت کم ہوئی ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, پہلے سے بہت کم ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو اعظم سواتی اور شہباز گل کے جو کیسز ہیں نا, یہ بڑے پرابلمٹک ہیں. ان کی وجہ سے پرسپشن جو ہے وہ اتنی نہیں بن رہی جتنی کہ ہونی چاہیے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ اگر یہ کیسز ختم ہوتے ہیں تو چیزیں اور بہتری کی طرف جو ہیں وہ جائیں گی. جس طرح میں نے آپ کو بڑی سمپل بتایا ہے, فوج جو ہے وہ سب کی ہے, اور اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ورکنگ ریلیشن شپ تمام کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بس اتنی سی ہماری ہے اور کوئی نہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی یہ نہ ہو کہ اسمبلیاں اگر ہم تحلیل کرنا چاہیں تو فون کال آئے, چوہے صاحب کو بلا کے کہا جائے کہ نہیں جی آپ نے نہیں توڑنی. یہ تو دیکھیں, یہ تو پھر بہت ہی ابھی کوئی ایویڈنس ہے؟ ہمیں ابھی کوئی ایویڈنس ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اسمبلی نہیں توڑی؟ چوہے صاحب نے کل کہا ہے, مجھے نہیں پتا, چوہے پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ جی آپ اسمبلیاں نہیں توڑیں اور آگے چلیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. اگر اسمبلیاں ٹوٹیں گی, الیکشن ہوں گے, جو اقتدار جو اکثریت حاصل کرے گا وہ آپ کے ساتھ کام کرے گا. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی پارٹی کے لیے کہ آپ اسمبلی توڑیں یا نہ توڑیں اور یہ کام کریں یا وہ کام کریں. آپ جو بھی پاکستان کے عوام جس کے اکثریت جس کے ساتھ ہے آپ اس کے ساتھ کام کریں. یا بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو کہا گیا کہ اسمبلی نہ توڑیں, ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. کل پرویز الہی صاحب نے ٹی وی پہ یہ بات کہی ہے. اور یہ بھی جب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹی وی پر یہ کہا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں, ان کو کہا گیا ان کی طرف سے, پھر آپ کہتے ہیں کہ کم ہوئی ہے, کالیں ختم نہیں ہوئی. یہ ایک جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کے تھوڑا سا اس کے خلاف بات ہے جو پوزیشن اسٹیٹ کی, تھوڑا ہٹ کے, تھوڑا سا ہٹ کے. اسپیشلی دیکھیں وہ کالج والے تو مینج بھی ہو جاتی ہیں, کئی دفعہ ہو جائیں, چیزیں بہتر ہو ہی رہی ہیں ادھر ان سائڈ, اس طرف جو ہے وہ بہتری ہے اور وہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن یہ جو اسمبلیاں توڑنے کا جو ہمارا جو ایک پولیٹیکل موو ہے اس کی ہنڈرنس جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی, اور وہ اس کو جو ہے لگے گا کہ وہ پھر اسٹیبلشمنٹ فلی انوالو ہے پالیٹکس میں. ہماری نظر میں جو اسمبلیاں توڑنے کا معاملہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہ آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی جو بھی ان کی ہے اس کے مطابق چلنے دیں, اس میں آپ کا کام نہیں. فواد صاحب, میں پرویز الہی صاحب کا جو آپ نے ابھی ذکر کیا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے معاشی ایمرجنسی کی بھی بات کی ہے, ذرا سن لیجیے پرویز الہی صاحب نے کیا کہا, پھر ذرا اپنی پارٹی کی پوزیشن دیجیے گا کہ یہ ہے وہ میسج جو بھیجا گیا ہے. ذرا سنیے. یہ کہ شاید کہ جی اسمبلیاں بھی نہ توڑیں, سسٹم کو چلنے دیں. ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے تو اور ہو جائے گا, اور وہ نہیں چاہ رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح ہو, وہ چاہ رہے ہیں اس نظام کو چلے اور یہ اپنی ٹینیور پر پوری کریں, یہ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے. اگر آپ یہ بار بار کہیں گے تو پھر ان کے پاس ایک سال کے لیے ہو اکنامک ایمرجنسی لگا دیں. تو یہ پاسبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ نہیں, وہ تو ابھی دور کی بات ہے.
یہ 4 دن دور کی بات ہے جو پرویز الہی صاحب نے کہا. آج 19 ہو گئی ہے, 23 تاریخ کا وقت ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا. سو اگر یہ انٹرویو انہوں نے کل دیا ہے تو 5 دن دور نہیں ہوتے سیاست میں. بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے لیکن قریب کا ٹائم ہوتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوچ یہ ہے اسمبلیاں نہ ٹوٹیں. اگر اسمبلیاں توڑنے کی اور تحلیل کرنے کی کوشش کی گئی تو معاشی ایمرجنسی لگ جائے گی اس ملک میں. یہ بات آپ لوگوں کو بتائیے پرویز الہی صاحب. تو معاشی ایمرجنسی تو پاکستان میں پہلے ہی لگی ہوئی ہے. اگر آپ غور کریں تو نہ آپ کی یہ میں سرکاری معاشی ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ معاشی ایمرجنسی لگ گئی تو آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہو پائیں گے. نہیں, الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. نیشنل الیکشن کا اس سے تعلق ہو سکتا ہے. نیشنل آپ پھر نیشنل ایمرجنسی نہیں لگائیں, آپ تو کہیں کہ مارشل لا لگ جائے گا, کیونکہ آئین میں تو دیکھیں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آپ کہیں گے کہ جی اگر آپ اسمبلی جو ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اگر اس کے اوپر یہ کوئی دھمکی دے کہ اگر آپ توڑیں گے تو ہم مارشل لا لگا دیں گے, یا آپ یہ دھمکی دیں کہ نہیں ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے, پھر تو آئین نہیں ہے پاکستان میں. پھر تو یہ آئین جو ہے وہ تو یوسرپ ہو گیا ہے, اور پھر اس کے پھر اپنے ڈائمینشنز ہیں. اور ابھی بھی آئین کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہو رہا. میں نے جس طرح سے آپ کو کہا کہ آپ دیکھیں جہاں الیکشن ہوتے ہیں یہ حکومت ان سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کرانے ہی نہیں ہے ملک میں, اگر آپ کو یہ خوف پڑا ہوا ہے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے اور اس خوف سے آپ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے, پھر میرے خیال میں تو آپ آئین کو معاشی ایمرجنسی وغیرہ سے بھی بات نہیں بنے گی. آپ کو پھر برما یا نارتھ کوریا کا کوئی ماڈل پاکستان میں لگانا پڑے گا, کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ کتنے دیر روک لیں گے؟ میں ابھی آپ ہی کی گفتگو سن کے اب اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ آپ پہلی چیز تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی ایمرجنسی میں اسمبلیوں کے الیکشن آپ نہیں روک سکتے, جنرل الیکشن روک سکتے. کیا میں نے ٹھیک سمجھا آپ کی بات کو؟ اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ نیشنل اسمبلی کی جو مدت ہے وہ آپ 6 مہینے ایمرجنسی میں بڑھا سکیں گے, لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر گئے, اور اگر آپ ڈیفالٹ کر گئے ہیں تو پھر اس کے آگے بہت کانسیکوینسز ہیں. سو یہ تو ایسے ہی پتہ نہیں کس نے اپنا چوہدری صاحب کو کہہ دیا, جس کو اکانومی کا کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کو یہ پتا تھا کہ ایمرجنسی کا مطلب کیا ہے. اس کے نتیجے میں تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اکنامک ٹرموائل آ جائے گا, جو عام آدمی پہلے ہی جو پریشان ہے اس کی تو پھر چیخیں نکالنے والی بات ہے. سو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی گنجائش ہے. آپ لوگوں نے یہ وار گیمنگ کی ہے ویسے کہ آپ کو روکنے کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اب 4 دن ہیں, 4 دن میں آپ لوگ تو تحلیل کا بھیج دیں گے سمری, لیکن کیونکہ اب سب روکنا چاہ رہے ہیں سوائے تحریک انصاف کے, تو کیا کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے خیال میں؟ دیکھیں سب کی تو کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے نا, صرف اسٹیبلشمنٹ کی اہمیت ہے. اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ سمپل یہ ہے کہ جو سوال یہ ہے کہ جو ہمارا آئین ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں. اگر 90 دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ سبورژن آف اے کانسٹیٹیوشن ہے. تمام جو وکلا جن سے ہم نے پوری ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کی, جس میں 2 سپریم کورٹ کے فارمر ججز شامل ہیں, چیف جسٹس صاحبان شامل ہیں, ان سے ہم نے بات کی ہے. اس کے بعد جو پاکستان کے ٹاپ لائرز ہیں سارے, ان کو اکٹھا کر کے پوچھا ہے. تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے الیکشنز میں. تو جو بھی پھر اگر عدالت یا یہاں سے جو دباؤ کوئی آئے گا وہ کریں گے, وہ پھر کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی سبورژن ہوگی اور اس کا پھر آگے جو ہے وہ معاملہ. لیکن فواد صاحب لیٹس وار گیم دس ناؤ. میں اور آپ وار گیمنگ کرتے تھوڑی اس چیز پر, یعنی ظاہر 3-4 دن کا وقت ہے. اگر آپ 2 اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں, معاملہ کورٹ میں جائے گا, اور کورٹ میں اگر معاشی ایمرجنسی لگا دی گئی جیسے کہا جا رہا ہے, خطرہ تو اب ظاہر ہے موجود ہے کہ معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے گی, اس کے اپنے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں, اس کے نتائج بھی اپنے ہوتے ہیں. وہ میرا خیال ابھی تک کسی نے سوچا نہیں, ابھی تک اس کو صرف سیاسی پلوئے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اس آرگیومنٹ کو کہ سیاسی ایمرجنسی معاشی ایمرجنسی لگ جائے گی, لیکن اس کا جو امپیکٹ آپ کی معیشت پر آئے گا وہ میرا خیال ابھی کسی نے سوچا نہیں ہے. کہ آپ کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک کی معیشت اب کنٹرول سے باہر نکل گئی ہے اور وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. دس از دا میسج دیٹ گوز ود اٹ. بٹ ظاہر ہے پھر معاملہ عدالتوں کی انٹرپریٹیشن پہ آ جائے گا. آپ کہیں گے 500-550 سیٹوں میں ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں, کورٹ کے سامنے اب 2 سائڈیں ہوں گی, ایک آپ کی سائڈ ہوگی, ایک دوسری سائڈ ہوگی. دوسری سائڈ کہے گی 550 کا مطلب نیشنل الیکشن ہی ہوتا ہے, جنرل الیکشن ہی اس پیمانے پر ہوتے ہیں. اب کورٹ کین گو ایدر وے. ٹیکنیکلی آلسو پروبیبلی کورٹ ادھر بھی جا سکتی ہے ادھر بھی جا سکتی ہے. 235 جو آئین کا آرٹیکل ہے
اس کے مطابق تو یہ ایکسٹینڈ پنجاب پروونشل اسمبلیز پر بھی ہو سکتی ہے ایمرجنسی. نہیں, ایمرجنسی ایکسٹینڈ تو ہو سکتی ہے, لیکن ایمرجنسی 234 میں ہوگی نا. 234 میں جب آپ ایمرجنسی لگاتے ہیں تو ایمرجنسی پاور تو پھر ساری پریزیڈنٹ کے پاس چلی جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا پھر آگے فنکشن ہے کہ وہ کیسے اس کو جو ہے وہ چلاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے بالکل رائٹلی اشارہ کیا کہ ایمرجنسی, فائنینشیل ایمرجنسی کے بہت بڑے امپیکٹ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایلسیز رک جائیں گی. آپ کا انٹرنیشنل جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے گی. پہلے ہی آپ کی جو اس وقت کریڈٹ رسک ہے وہ 100% کے اوپر گیا ہوا ہے, وہ آپ کا 200 پہ چلا جائے گا. آپ کے بانڈز گر جائیں گے. سو یہ روپیہ اسپن میں جا سکتا ہے, روپیہ اسپن میں جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈالرز آپ کے پاس شارٹ ہے. جو پریشر اسٹاک مارکیٹ کریش کرتی ہیں ایسے ٹائم پہ. بالکل. ابھی بھی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جو آئی ایم ایف کے اور ڈار صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ جس طرح خراب ہوئے ہیں, اس کے بعد ہی ہمیں نہیں پتا کہ روپیہ کدھر جائے گا. کیونکہ اگر یہ کرسمس کی چھٹیوں کے بعد اگر ہماری یہ ٹرینچ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی نہیں بنتی بات, جو بھی تمام ہمارے پاس آج انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا تھا خان صاحب سے ملنے, تو وہاں پہ جو اکنامک رپورٹرز ہیں دے آر سیئنگ کہ آئی ایم ایف از ویری ویری ان ہیپی ود ڈار صاحب, اور اگر یہ معاملہ نہ ہوا تو ہمارا تو روپیہ اسپن میں چلا جائے گا. تو اگر آپ کو پہلی دفعہ تو ایک دبنگ وزیر خزانہ ملا جو دھمکیاں بھی دیتا ہے آئی ایم ایف کو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ایک ریالٹی ہے. میں بریک کے بعد اس پہ بات کرتا ہوں کہ ایک ریالٹی ہے کہ آئی ایم ایف آج سے 5 سال پہلے کچھ اور تھا. کم از کم بادی نظر میں ایسا نظر آ رہا ہے. ہم ایگزیمپشنز بھی لیتے تھے, ہم ان کے کئی بھی پابندیوں کو پر عمل بھی نہیں کرتے تھے. اگر ہم ان سے اگری کر کے آتے تھے چیزیں, ہم اس کے اوپر کام نہیں کرتے تھے. اور یہ بیونڈ پارٹی لائنز میں ایک بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے پھر فرنٹ لوڈ کر دیے پروگرام. انہوں نے کہا بھائی جان یہ کام کر کے آئیں, ہم سے آپ قسط لے جائیں. اور وہ اس کی وجہ سے وہ تمام فیصلے جو ہم پینڈ کر دیا کرتے تھے, روپیہ اگر اس کی ویلیو کی بات ہے یا بجلی گیس اور پیٹرول مہنگا کرنے کی بات ہے, ہم اس کو نہیں کیا کرتے تھے اور بعد میں ایگزیمپشن مل جاتی تھی. اب آئی ایم ایف نے تھوڑا اپنا رویہ اور طریقہ پاکستان کے لیے بدل دیا. لیکن میں فواد صاحب واپس آتا ہوں تو یہ فائنینشیل ایمرجنسی یعنی یہ ہے ایک طریقہ جس کے اوپر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شاید الیکشنز نہ ہو پائیں ملک میں. اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. وہ آئین کا آرٹیکل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہتا کیا ہے, کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب, بریک سے پہلے بھی اس ایمرجنسی کی بات ہو رہی تھی, جو آرٹیکلز ہم پڑھ بھی رہے ہیں. سب سے بنیادی چیز کیا ہے, یہ ایمرجنسی لگے گی کیسے؟ وہ لگے گی صدر پاکستان. صدر پاکستان ہر کیس میں یہ کہا گیا کہ اگر صدر کو لگے, اور صدر آپ کے ہیں, عارف علوی صاحب ہیں, اگر صدر کو لگے کہ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں تو وہ گورنر کو پنجاب میں یا کسی صوبے میں لگانے کے لیے بھی وہی گورنر کو ڈائریکٹ کریں گے, اور ڈائریکٹ دا گورنر آف دا پروونس ٹو اسیوم آن بہاف آف دا پریزیڈنٹ. سو ہر چیز ایمرجنسی لگنے کی بھی صدر پاکستان کے ہاتھ میں ہے, نہ کہ وفاقی حکومت کے ہاتھ میں, اگر میں نے اس کو غلط نہیں پڑھا تو. جی فواد چودھری صاحب. اس میں آپ کو بڑا مشہور میں آپ کو بتاؤں کہ 93 میں ہوا یہ کہ غلام اسحاق خان صاحب نے نواز شریف کی اسمبلی توڑی. وہ اسمبلی بحال ہوئی اور اس کے بعد نواز شریف حکومت نے میاں اظہر صاحب کو ایڈمنسٹریٹر بنا کے بھیجا پنجاب میں. اور اس وقت چودھری الطاف صاحب پنجاب کے گورنر تھے پیپلز پارٹی کے, اور میرے تایا تھے. تو اس وقت جب وہ چارج لینے کے لیے آئے اسلام آباد میں, تو انہوں نے غلام اسحاق خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی پروکلیمیشن جاری نہیں کیا. وہ جوائنٹ ہاؤسز نے اس کو پروو کیا تھا, دونوں اسمبلی اور سینٹ نے اس کو پروو کیا تھا, لیکن غلام اسحاق خان نے پروکلیمیشن جاری کرنے سے انکار کر دیا, اور وہ گورنر رول اس وقت پھر نہیں لگ سکا, اور وہ آرٹیکل 234 کے تحت تھا. یہی پرنسپل جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کا سیٹسفائی ہونا ضروری ہے. ہاں, لیکن میں اس میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو, رک جائیے ادھر ہی, میں یہ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ if the president on receipt of a report from the government of a governor of a province is satisfied that a situation has arisen in which the government of the province cannot be carried on in accordance with the provision of the government. یہ آپ 234 پڑھ رہے ہیں, میں 34 پڑھ رہا ہوں, میں 35 پڑھ لیتا ہوں. 234 پڑھ رہا ہوں, اور اس میں بھی لکھا ہے 234 ہے. ہاں 34 تو یہ ہو گیا نا کہ پریزیڈنٹ اگر سیٹسفائی ہو, حکومت اس کو ان کو کہے یا دونوں ہاؤسز سے یہ پاس ہو, کہتا ہے کہ دا پریزیڈنٹ میں, اور اف ا ریزولوشن از ان دس بہاف از پاسڈ بائی ایچ ہاؤس separately
shall by proclamation اگر دونوں ہاؤس کر دیں تو ان کو ایمرجنسی لگانی پڑے گی. بائی دا وے یہ بھی اس میں لکھا ہے 234 کی جو بات ہے ان کو لگانی پڑے گی ایمرجنسی. 21 دن جی لیکن اور پھر بھی وہ خود لے سکتے ہیں یا گورنر کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کام کریے, یا وہ خود لے لیں گے, وہ خود لے لیں گے کہ ڈائریکٹ کرنے کا. لہٰذا اس میں گورنمنٹ کو اتنا وہ نہیں ہے. یہ بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں جو جہاں سے بھی لائے. اور دیکھیں اس میں پاکستان کا بہت نقصان ہے. پاکستان IMF کے پروگرام میں ہے, ہم نے بڑی احتیاط سے چلنا ہے. کاشف آئیڈیل تو یہ تھا کہ جہاں سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور کہے کہ جناب ہم ارلی الیکشنز کے لیے تیار ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا فریم ورک طے کرے. الیکشن جو ہے یہ ویسے اگست میں ٹائم پورا ہوتا ہے, ہمیں 2-4 مہینے پہلے ہو جائے. ہم نے انہیں یہ کہا ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ مارچ میں الیکشن کرائیں. آپ آگے جانا چاہتے ہیں, ہمیں مینجمنٹ پلان دیں, آپ پاکستان کو چلائیں گے کیسے؟ نہ آپ کو کوئی IMF پیسے دینے کو تیار ہے, نہ آپ کے پاس اس وقت کوئی اور ایسی صورتحال ہے, تو آخر آپ چلائیں گے کیسے پاکستان؟ چلے وہ تو خیر وہ تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. فواد صاحب یہ تو آپ لوگ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت یہ اگر جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, لیکن حکومت چلانا چاہتی ہے اور چلا رہی ہے. سو لیٹس گیو یہ فیصلہ ظاہر ہے کیونکہ حکومت نے کرنا کہتے ہیں تو آپ چلا لیں. مطلب آپ اس کے اوپر آپ تنقید ضرور کر سکتے ہیں کہ معیشت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے, یا حالات خراب ہیں یا اچھے ہیں. ایک اور بات ہم نے بریک میں کی تھی, لیکن میں یہ ایمرجنسی سے ذرا آگے جانا چاہتا ہوں کہ اگر تو الیکشنز ہونے والے ہوئے اگلے 3 مہینے میں 2 صوبوں میں اور ایمرجنسی ڈکلیئر نہ کی گئی, تو پھر IMF کو واپس لانا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جو آپ نے کسی کا ٹویٹ پڑھا تھا بریک کے دوران کہ مشکل فیصلہ تو پھر ناممکن سا ہو جائے گا ان کے لیے. ہاں ایک ناممکن سا ہو جائے گا مشکل فیصلہ گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ الیکشنز ہونے والے ہیں. نہ وہ قیمتیں بڑھا پائیں گے, نہ وہ بجلی گیس مہنگی کر سکیں گے, نہ پیٹرول کے اوپر لے بھی لگا سکیں. سو یہ معاملات تو ہوں گے. لیکن اب ذرا چلتے ہیں, ذرا عمران خان صاحب نے بھی آج ایک انٹرویو دیا. پرویز الہی صاحب کے انٹرویو کی تو ہم نے بڑی بات کی. آپ احسان فراموش بڑے ہیں فواد چودھری صاحب. میں اس پہ کیونکہ پرویز الہی صاحب آپ کے اپنے تادی ہیں, انہوں نے یہ آپ سے کہا ہے کہ آپ عمران خان احسان فراموش, انہوں نے کہا کہ اتنا بندہ احسان فراموش ہو سکتا. مجھے ذرا ہنسی اس بات پہ آتی ہے جب وفاقی وزیر اس طرح کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کہیں گے احسان فراموش بات ہے, کیونکہ یہی حکومت تھی یا معافی چاہیے اپوزیشن تھی PDM کی. میاں صاحب نام لے لے کر تنقید کیا کرتے تھے, پھر اب وہی لوگ وفاقی حکومت اور وفاقی وزراء اب ڈیفینڈ نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ احسان فراموش بھی کہہ رہے ہیں. میں نے انفارمیشن منسٹر صاحبہ کا بیان دیکھا تھا جس میں انہوں نے کہا احسان فراموشن کیسے رنگ بدلے جاتے ہیں ہماری سیاست میں. دس از ویری انٹرسٹنگ آلسو. لیکن آپ اتنے احسان فراموش کیوں ہیں یار؟ ہیومن ریلیشن شپ ہے. ہیومن ریلیشن شپ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ جو پچھلے 7-8 مہینوں میں جس قسم کا ہوا اس میں ظاہر ہے بیٹرنیس آئی ہے. آپ دیکھیں اعظم سوارتی صاحب کو جس طریقے سے اٹھا کے ان کے پوتے پوتیوں کے سامنے برہنہ کر کے پھر ان کو پہلے مارا گیا, پھر ان کو برہنہ کیا گیا, پھر ان کی ویڈیو جو بھیجی گئی, پھر شہباز گل کا ہوا, پھر سوشل میڈیا. یہ جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں یہ سارے جو خان صاحب سے ملے ہیں بچے ہیں بالکل 20-20 سال کے 22-22 سال کے. ان کی جو سٹوریز آپ سنیں کبھی بیٹھ کے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو اس سے پھر ایک بڑی بٹرنیس آ جاتی ہے اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ بٹرنیس آ گئی سب کچھ پاکستان میں اس سارے کی وجہ سے. یہ ظاہر ہے وہ حالات کی ایک نزاکت تھی انسٹیٹیوشن کے اندر. ایک چیز جو بڑے عرصے سے یہ ہے وہ کہتے ہیں انسٹیٹیوشن کو بیچ میں مت گھسیٹیں. وہ اب ظاہر ہے ان کا ایک ویو ہے اس چیز پر کہ کس حد تک وہ آپ کوئی جائے اور کس حد تک نہ جائے. ایک اور بات عمران خان پرویز الہی صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ نہیں عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا باجوہ صاحب نے ہمارے لوگوں پر فائلیں بنائی تھیں, ان کی کرپشن کی ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی تھیں, ان کی ویڈیوز بنی ہوئی تھیں. جب میں وزیر اعظم تھا میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ میں سنا تو سکتا ہوں لیکن ظاہر ہے وقت اس میں زیادہ نکل جائے گا. سو آئی ایم اسیومنگ کہ لوگوں کو نے سنا ہوگا اس کو. عمران خان صاحب خود ہی کہا کرتے تھے کہ انٹیلیجنس کو پتا ہوتا ہے, پتا ہونا چاہیے, اور یہ مجھے منائے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے کرپشن نہیں کرنی ہے. سڈنلی وہ چیز جو پرانے وقتوں میں عمران خان صاحب کو اچھی اور ٹھیک لگتی تھی آج اتنی بری کیوں لگ رہی ہے؟ نہیں, وہ ایکچولی عمران خان کانٹیکسٹ میں بات کرتے تھے. ایکچولی آج بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر دھارا اس کا جو ہے وہ بہتر یوز ہو, مثلاً اگر کرپشن روکنے کے لیے استعمال ہو تو یہ بڑی اچھی سر. تو کرپشن کی فائل بنے گی اور پرائم منسٹر کو دی جائے گی. سر آپ کو پتا نا کہ آپ کے تعلقات خراب کس بات پہ ہوئے تھے, اسی لیے کہ بتایا گیا تھا کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے. آپ جانتے نا اس بات کو.
تعلقات اس پہ کوئی خراب نہیں ہوئے تھے فرینکلی، اس کے اوپر وہ اور کہانی ہے. کرپشن کی فائلیں تو ہر طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ جو کیوں بنے کسی سیاستدان کی کرپشن کی وہ آتی ہیں. یہ اس کی سلیکٹو استعمال کے اوپر ضرور ہم اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو ہی بنے اس کو اسی وقت سامنے آنا چاہیے، اور جو پالیٹیشین اس میں ملوث ہو اس کو باہر نکالنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کرپشن کریں گے تو نہیں ہے نا، بالکل سب کی ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے. میں اسے بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے، اس کا طریقہ کار ہمارا فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 میں ہم نے بنایا تھا، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے جس طریقے سے ابھی وزیر اعظم ہاؤس کا جو ٹیپس آئیں، اور انکلوڈنگ شہباز شریف کے ٹینیور میں، اور وہ بہت ہی مجھے لگا ہے کہ وزیر اعظم کے آفس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی ایجنسی جو ہے جو ماتحت ایجنسیاں ہیں وہ وزیر اعظم کا آفس ٹیپ کر رہی ہیں، اور وہ پھر ٹیپس جو ہیں وہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ باقی کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ نیٹ کے اوپر ڈالی گئی ہیں. اس میں ہمارے جو ہمارے فورن ڈالا گیا ہوتا تو ان کی کس قسم کی ہیکنگ ہے. نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو فورن ایجنسیز ہیں انہوں نے ان ریکارڈنگز کو زیادہ حاصل کر لیا ہو، اور ان کو زیادہ ایکسیس ہوگا ہمارے معاملات تک. لیکن ہماری یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں بری چیز کی، اور وزیر اعظم کے آفس کی کوئی عزت ہی نہیں چھوڑی آپ نے. بالکل آپ لوگوں کو لگا کہ 22 کروڑ لوگوں کا الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے اس کی کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کی ماتحت ایجنسیاں اس کے دفتر کے فون ٹیپ کر رہی ہیں، اور پھر وہ ان کو جو ہے وہ نیٹ پہ ڈال رہی ہیں. درست، یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. کچھ چیزیں غلط ہیں، اس بارے میں دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ان چیزوں کو ٹیپ کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب دوسری بات جو ہم اس سے پہلے کرتے کرپشن کی فائلیں اور ویڈیوز، دیکھیں کرپشن اگر کسی نے کی ہے تو اس کی فائل، ویسے تو آپ یہ آرگیومنٹ تو دیں کہ فوراً لے آئیں، لیکن دیکھیں کرپشن اگر ہے تو فائل ہے، اور اگر اس کی ویڈیو ہے تو ان لوگوں کو بھی پھر سرے عام، پی ٹی آئی کا بھی اپنا اس کے اوپر بھی ایک ٹیک ہے کہ کیا ہونا چاہیے ان کا، تو سرے عام پھر ان کو ایکسپوز کریں نا کہ یہ ہمارے لوگ تھے جو کرپشن کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں یا فائلیں کیوں رکھ رہے ہیں. نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کر رہے ہیں تو اس کو فوری استعمال ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے لوگ ایکسچیکر کے قریب نہ ہوں. ایک اور چیز عمران خان صاحب نے کہی آج بین الاقوامی میڈیا، امریکہ میری حکومت گرانے میں کتنا ذمہ دار ہے کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا یہ بھی ممکن ہے؟ اس بیان سے لگتا ہے کہ کتنا ذمہ دار ہے، مطلب 10% بھی ہو سکتا ہے، 20% بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. کیا اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو رجیم چینج کے اوپر اور امریکی رول کے اوپر ایک اتنی بڑی کیمپین کھڑی کی ہے. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ حکومت کرانے میں کتنا ذمہ دار ہے. اسی کے لیے میں نے کہا تھا کہ کمیشن بنائے، اور اسی لیے ہم نے صدر صاحب کو لکھا تھا، صدر صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کو لکھا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کمیشن بنے اور ایک بات حتمی سامنے آئے کہ کس کا کتنا کردار تھا. اور میں تو چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کون کتنا ذمہ دار ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ کتنا ذمہ دار کیا ہوتا ہے؟ یا لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری حکومت گرانے کا، سن لیں عمران خان صاحب نے کہا میری حکومت گرانے کا واحد ذمہ دار جنرل ریٹائرڈ جنرل باجوہ ہیں. ایک انہوں نے جملہ کہہ دیا، یعنی ایبسولوٹ ٹرمز میں بات کر دی ہے. امریکہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ بھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کتنا ہے. اس کا مطلب وہ کیا آپ لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ امریکہ کتنا ذمہ دار ہے آپ کا؟ نہیں یہ نہیں، اس طرح نہیں تھا. سوال یہ دیکھیں نا، سوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ حکومت کے گرانے میں کتنے ذمہ دار ہیں اور امریکہ کتنا ذمہ دار ہے؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ باجوہ صاحب تو میرے خیال میں ذمہ دار ہیں. امریکہ کی ذمہ داری کتنی بنتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کمیشن بنے اور یہ ساری باتیں سامنے آئیں. تو سوال کی نوعیت جو ہے اس کے مطابق جواب. کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ بالکل ذمہ دار ہے؟ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایک جگہ بڑے آپ کلیئرلی کہہ رہے ہیں یا عمران خان صاحب کہ ہاں یہ تو ہے، یہ چیک کر لیں. سو اس وجہ سے کیا یہ آپ لوگ سرٹنٹی ہے اس میں امریکہ کے کردار میں، کنفیوژن ہے؟ امریکہ کی جو لینگویج ہے، جو سائفر کی لینگویج ہے، وہ تو دیکھیں نا ان ایکسیپٹیبل ہے. جب بھی میری ہوئی ہے بات امریکن ایڈمنسٹریشن سے، وہ کہتے ہیں جی آپ نام نہ لیں، آپ نہ یہ نہ کہیں کہ یہ نہ ہو. میں نے کہا جی ہم کیسے نہ کہیں؟ آپ بتائیے کہ آپ نے خود جب آپ لوگ یا تو ڈینائی کریں کہ یہ لینگویج نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ دیکھیں یہ تو آپ کے امبیسڈر کی نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے. ہم نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا جو نوٹ ٹیکر ہے
اس کی لے کے آ جائیں, بتائیں کہ یہ لینگویج نہیں تھی. کیسے کوئی ملک یہ کر سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کے وزیراعظم کے خلاف یہ آ رہی ہے نو کانفیڈنس موو, اگر یہ پاس ہوگی تو ہمارا آپ کا تعلق ہوگا, پاس نہیں ہوگی تو ہمارا آپ کا تعلق نہیں ہوگا. یہ تو ناقابل قبول لینگویج ہے. تو ظاہر ہے کہ امریکہ کی ساتھ جو ہماری ایک پوزیشن ہے وہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں کہا تھا, اس طرح کہا تھا, اس طرح نہیں تھا, اس طرح کہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں. اسی لیے دیکھیں اسی وجہ سے اس کو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کہا گیا تھا, ڈیمانڈ کیا گیا تھا امریکی سفیر کو بلا کے. سو اس وقت تو یہ لینگویج کے اوپر تو سب نے اعتراض کیا تھا, اور اس کے اوپر بعد میں جب یہ حکومت آئی اس پر سب اگری بھی کر رہے تھے. اب مجھے ایک بات بتائیں. نہیں اس طرح نہیں ہے نا, اتنا سمپل نہیں ہے نا آصف. یہ ہوا تھا کاشف کہ انہوں نے کہا کہ کل نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے, کل نو کانفیڈنس موو آ گئی. اب آپ کو سوال یہ ہے کہ جب آپ کو ڈیٹیلز کا پتا ہے, آپ کو چیزوں کا پتا ہے, پھر جو لوگوں سے جو ہمارے راجہ ریاض ٹائپ لوگ جو سارے چلے گئے ان سے آپ کی میٹنگز آپ نے پہلے کی. میں اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ آپ بتا رہے ہیں. نہیں میں بالکل اس کو سمپلیفائی نہیں کر رہا. میں 2-3 چیزیں جو سائفر کے معاملے میں کہ اس کی لینگویج ایک سیدھی دھمکی ہے. ایک سیدھی دھمکی سب کو ہے کہ اگر حکومت رک گئی تو تسی فارغ ہو, اگر حکومت چلی گئی تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا, اور پاکستان سے مستقبل کے تعلقات کا دار و مدار بھی اس نو کانفیڈنس کی آؤٹ کم پر ہے. سو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. ہاں کیا کس نے اس دھمکی کو سیریس لیا یا نہیں سیریس لیا, وہ اب آپ اس کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں اور دیکھیں کہ کیا یہ دھمکی واقعی یا پھر اس کو ایک اور سائفر کر کے فائل میں ڈال دیا گیا. یہ اب ایک علیحدہ بحث ہے جس کا جواب تو کوئی انویسٹیگیشن دے سکتی ہے. آخر میں یہ بتائیں فواد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے 23 تاریخ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, نہیں ہوں گی, یا مشکل ہو نظر آ رہی ہے کوئی اسمبلیاں تحلیل ہونے میں؟ ایز اے ناؤ پٹ آن یور اینالسٹ ہیٹ, سیاسی ہیٹ اتار دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پرویز الہی صاحب الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے کا ہی کریں گے, کیونکہ جو پالیٹکس ہے اس وقت, جو اگلی فیوچر پالیٹکس ہے, 4 مہینے کی بات ہے نا. 4 مہینے بعد تو آپ نے ویسے بھی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنی ہے, اس میں آپ نے نہیں. ہاں لیکن ایک فون پہ پہلے بھی اپنا فیصلہ تبدیل کر کے خاندان میں لڑائی بھی ڈال چکے ہیں. سو اگر وہ ایک فون کال پہ آپ کی طرف آ سکتے ہیں, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پہلی بات تو وہ فون آنا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں, وہ ایپ پولیٹیکل ہے. آئیڈیل بات کر رہے ہیں, آئیڈیل بات نہیں کر رہا, میں تو ریالٹی اور پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بھی پہلے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ نہیں وہ غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتے, یہ بھی آپ کہتے ہیں نا, بلکہ آپ کو کہتے بھی ہیں کہ کچھ رول پلے کریں. دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نئے آرمی چیف سے ہماری یہ توقع ہے کہ ان کے لوگ فونے کر کے نہیں بتائیں گے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے, فلانی سیاسی پارٹی کی حمایت کرنی ہے, فلانے کا نہیں کرنا. تو یہ ان کو, کیونکہ ہم ایک ایسا ہم ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اگر وہ فونے کر کے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل نہیں ہونا چاہیے, ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک اور واپس آتے ہیں.